اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ تو ان آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ابھی ہم جو بھی باتیں چل رہی ہیں وہ جنگ احد کی ڈسکشن چل رہی ہے کہ جنگ احد میں کیا واقعات ہوئے تھے، اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان ہارے تھے مشرکین۔ تو اب آج جو ہے وہ ایک اور پوائنٹ پر مسلمانوں کی نصیحت کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو کافروں اور منافقوں کی باتوں میں مت آؤ، ان کے پروپیگنڈا ہو چاہے کچھ، یا وہ تمہیں کچھ بھی باتیں کنونس کرنا چاہے، تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ان کی باتوں پر نہیں چلنا ہے۔ منافقوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال کے اپنے اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو تم جس دین کے لیے لڑنے چلے تھے، اپنی جان قربان کرنے چلے تھے، وہ سچا دین اگر ہوتا تو پھر اللہ تمہاری مدد کرتا، اللہ تو فرشتوں کو بھی بھیج سکتا ہے مدد کے لیے، جیسے کہ تم کہہ رہے تھے کہ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا بدر میں، تو آج پھر کیوں نہیں بھیجا؟ اگر اللہ ہی کا دین ہے تو پھر یہ ساری تو اتفاق کی بات تھی، بدر کی جو جیت تھی وہ تو ایک اتفاق کی بات تھی، اور تم بہتر ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین پر چلے آؤ، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح سے ظاہری بات ہے کہ اب مسلمانوں کے لیے بہت سخت وقت تھا، ہر انسان کا ایمان اتنا ہائی نہیں ہوتا، اور بہت سے تو نئے مسلمان بھی ظاہر ہے دن بدن آتے جا رہے تھے، تو بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ تم کافروں کے پروپیگنڈا کو مت سنو۔ یہ جو ہے کافروں کی اور جو اسلام کے دشمنوں کی یہ ٹیکٹک ہے کہ اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دل برداشتہ کرتے ہیں، ان کا کانفیڈنس شیک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اگر ان کی باتوں میں آ گئے اور تم نے اگر تمہارے دل میں اسلام کے بارے میں شک و شبہات آ گئے اور تم دوبارہ اپنے مذہب کی طرف پلٹ گئے، اگر ایسا کیا، اگر مرتد ہوئے، اگر اسلام کو چھوڑا، تو تم سخت خسارے میں آ جاؤ گے۔ اور خسارہ ایسا نقصان ہوتا ہے جس میں انسان کے اگر کوئی بزنس میں خسارہ ہوتا ہے تو یہ مطلب ہوا کہ جو مال لگایا تھا وہ بھی چلا گیا، منافع تو نہ ملا، لیکن جو مال لگایا تھا وہ بھی مکمل لاس جو ہوتا ہے اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ تو گویا تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کا خرابی ہو جائے گی۔ دنیا میں تم جہالت کے اندھیروں میں چلے جاؤ گے، تمہارا دین چلا جائے گا، تمہارے اندر سے ایمان کی روشنی چلی جائے گی، اور تم پھر گمراہی میں چلے جاؤ گے، بری عادتوں میں پڑ جاؤ گے، اور آخرت میں تم جو ہے وہ جہنم میں جاؤ گے، اپنے اچھے اجر سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھایا کہ تم کو بلکہ اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے۔ اور مولا کیا ہوتا ہے؟ مولا کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی بھی دوری نہ ہو، بالکل قرابت، تو قربت قریب ترین، تمہارا قریب ترین اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا کارساز اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مولا کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جو ہے وہ تمہارا سب سے بہتر مددگار ہے، جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہر وقت کا مطلب بھی مولا میں آتا ہے کہ مولا ایسا دوست، ایسا ساتھی، ایسا مددگار جو کہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ
جب تم مشکل سے گزرتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اس لیے تم مشکل سے گزر رہے ہو. اللہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ایسا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اللہ کے سوا کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے. مگر ظاہری بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکلات سے نہیں گزرتا. مسلمان مشکلات سے نہیں گزرتا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ ساتھ ہوتا ہے مگر یہ انسان کے لیے اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ آزمائشوں والی ہے. اس میں انسان کو دکھ بھی آتا ہے, تکلیف, آزمائشیں, مشکلات, یہاں تک کہ کافروں کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے. مگر اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہمارا ایمان ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا 257 میں, جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست اللہ ہے. وہاں بھی مولا کا لفظ ہے, ولی کا لفظ ہے. پھر سورہ آل عمران 68 میں فرمایا اللہ ہی مومنوں کا کارساز ہے, اور یہاں پر اللہ ہی مددگار ہے, بہترین مددگار ہے. تو سبحان اللہ, اللہ جو ہے اپنے نیک بندوں کو, اپنے ایمان والے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا کہ مشکل میں ہے اور اللہ کو پتہ نہیں ہے. تو تم کو ان کی باتوں کو چھوڑو, ان کے پروپیگنڈا کو چھوڑو اور تم اللہ پر بھروسہ کرو. اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہر مشکل حالت میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. تو گویا اللہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کبھی نہیں چھوڑتا. اللہ ہمیشہ مددگار ہے. پھر اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور تسلی کی بات کی مسلمانوں کے لیے آیت نمبر 151 میں, ٹھیک ہے. سنلقی ان قریب, نلقی ہم ڈال دیں گے, فی قلوب الذین کفروا, فی میں قلوب قلب کی جمع ہے, دلوں میں, الذین ان لوگوں کے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, الرعب ڈال دیں گے, بما بوجہ اس کے, اشرکو کہ انہوں نے شرک کیا, باللہ اللہ کے ساتھ, ما لم نہیں ہے, جو نہیں ہے, ینزل اس نے نازل کی, بھی ساتھ اس کے, سلطانن کوئی دلیل. اللہ نے کبھی شرک کی دلیل نہیں نازل کی تھی, لیکن یہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, ان کے دلوں میں اللہ رعب ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ خود سے مسلمانوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دے گا. وما واہم اور ٹھکانہ ان کا النار آگ ہے, وبئس اور کتنا برا ہے, مثوا ٹھکانہ الظالمین ظالمین کا. تو اس کے بارے میں حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی. نمبر 1, 1 ماہ کی مسافت سے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے تھے اور دشمنوں کو دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف طاری ہو جاتا تھا. پھر میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, ٹھیک ہے. تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم ان قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مزید, وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, صدقکم سچ کیا تم سے, اللہ نے, وعدہ اپنا وعدہ, اذ جب, تحسونہم تم قتل کر رہے تھے ان کو, بِإِذْنِهِ اللہ کے اذن سے, حتی اذا یہاں تک کہ, اذا جب, فشلتم تم بزدل ہو گئے, تم ہمت ہار گئے, وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کیا آپس میں, فی امری معاملے میں, وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی, من بعد اس کے بعد, ما جو, اراکم دکھایا تم کو, ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے وہ دکھایا تم کو, منکم تم میں سے کچھ, من یرید الدنیا جو کہ دنیا چاہتا تھا,
ومنکم اور تم میں سے من جو یرید الآخرہ جو آخرت چاہتا تھا، ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دیا تم کو عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عفا اس نے معاف کر دیا عنکم تم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے، علی المؤمنین مومنوں پر۔ تو اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے۔ یہ کب ہوا؟ جب احد کی جنگ شروع ہوئی تو پہلے مسلمانوں کو فتح دی اللہ نے، ٹھیک ہے، مسلمان جیت رہے تھے، فتح ہوئی اور کافر بھاگنے لگے، تو یہاں تک تو فتح تھی مسلمانوں کی۔ پھر پہاڑ پر جو تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان جیت گئے ہیں اور کافر بھاگ رہے ہیں، تو وہ آپس میں ان میں جھگڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ اور تم نے آپس میں اس معاملے میں جھگڑا کیا کہ 50 تیر اندازوں میں سے جھگڑا ہوا، کچھ چاہ رہے تھے نیچے اتر جانا، کچھ چاہ رہے تھے نہیں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہم نیچے نہیں اتریں گے۔ تو یہ جھگڑا اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ تم نے جھگڑا کیا آپس میں اور پھر 40 اتر گئے نیچے اور 10 رہ گئے صرف، اور وہ لڑتے رہے۔ جب ابو سفیان جب خالد بن ولید اوپر چڑھا درے کے راستے سے تو وہ 10 میں سے بھی کافی لوگ مارے گئے کیونکہ انہوں نے رک کر مقابلہ کیا تھا کافروں کا۔ اور پھر فشل تم پھر عصی تم نے نافرمانی کی، عصا نافرمانی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف حکم کی نافرمانی کی، اس من بعد ما اراکم جبکہ تم نے دیکھا کہ تم من بعد اراکم یعنی کہ تم کو جو دکھایا گیا، یعنی کہ تم کو یہ دکھایا گیا کہ تم مسلمان جیت رہے ہیں تو تم فتح کی خوشی میں کہ فتح اب تو فتح حاصل ہو گئی، تمہیں محبت تھی فتح سے، تم جیتنا چاہ رہے تھے، اب تمہیں لگا کہ تمہیں فتح حاصل ہو گئی ہے تو تم جو ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے اور اس درے سے اتر گئے۔ منکم تم میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے تھے۔ جو دنیا چاہ رہے تھے وہ کون تھے؟ جو نیچے اتر گئے پہاڑ سے، اور جو ان کے علاوہ جو لوگ بہت جلدی ہمت ہار گئے میدان جنگ میں اور اپنی جان بچا کر بھاگ گئے، یا تم میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ پہاڑ پر بھی رکے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی نہیں کی اور وہ آخر دم تک لڑتے رہے، اور بہت سے صحابہ نے شہادت حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع میں کتنے لوگ مر گئے۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ وہ آخرت چاہتے تھے، وہ اللہ کے وہ صرف دنیا کے رضا کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں گئے تھے۔ لیکن جو لوگ صحیح جنہوں نے ایکٹ نہیں کیا وہ فتح دیکھتے ہی دنیا کا مال غنیمت سمیٹنے کے لیے بھاگ اترے، نیچے اتر آ گئے۔ تو اور جانوں کو بچا کر جب مشکل ہوئی فشل تم جب مشکل ہوئی، جب دشمن نے تم پر دونوں طرف سے گھیرا ڈالا تو تم بھاگ گئے بزدل بن کر۔ تو یہ سارے تم لوگوں نے کام کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم صرفکم پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا۔ تم کافروں پر حملے کر رہے تھے، کافروں کو مار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو پلٹ دیا کہ کافر تم پر غلبہ پا گئے۔ اور یہ اس کی وجہ اب اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تاکہ یہ تمہاری آزمائش تھی۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ آزمائش تھی۔ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہار جو ہوئی مسلمانوں کی اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے وجہ سے ہار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری آزمائش تھی۔ گویا کہ جنگ احد کی ہار جو تھی وہ اس کا بہت بڑا گریٹر پرپس تھا کہ اس سے مسلمانوں کی اصلاح ہوگی۔ اس ہار سے جب انسان بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے، دیکھیں اگر ان ساری غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کو جیت کرا دیتے، مسلمانوں کو غازی بنا دیتے، تو مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہونی تھی، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ اندر خرابیاں ہی رہتی،
جب آزمائے گئے تو تم ہل گئے، جب تم کو ہار نصیب ہوئی، جب تم کو یہ بدنامی فیس کرنی پڑی، جب تمہارے اتنے لوگ مر گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی جس کی وجہ سے تم غمگین ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈالی، کیونکہ یہ تم کو آزمایا گیا، تمہارے اندر کی کمزوریوں کو تمہیں دکھایا گیا کہ دیکھو تمہارے اندر کمزوری تھی، اس وجہ سے یہ ہوا۔ وَلَقَدْ عَفَاكُمْ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے۔ دیکھیں آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک بڑے صحابہ کے کارنامے ایک ایک لکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کارنامہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ان کے ناموں کے ساتھ لکھے گئے ان کے کارنامے۔ لیکن احد میں جن لوگوں نے کمزوری دکھائی، جن کی غلطیوں کی وجہ سے اتنی بڑی ہار ہوئی، ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا، کہیں بھی ہسٹری کی کتابوں میں کہیں بھی کسی کا نام نہیں ہے کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہو کہ ہاں یہ تم تھے جس کی وجہ سے یہ ہار ہوئی تھی۔ تو کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہہ دیا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تم لوگوں کی ساری مسٹیکس کو معاف کر دیا، پھر کون یہ جرت کرے گا کہ ان کو اب مزید ان کو کہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ یہ کہنا ہی گناہ ہو جائے گا کہ جب اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا تو تم پھر کس طرح سے تم ان کو تانا دو گے۔ اس نے چونکہ معافی کا اعلان کر دیا کہ جس نے بھی جو غلطی کی جنگ احد میں سب کو بتایا، ان کی اصلاح فرمائی، اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بھلے ان کا ایمان کمزور ہوا مگر یہ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور ایک بڑے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے آئے تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ 3 گنا بھی نہیں، بلکہ مسلمان 700 تھے اور کافر 3000 تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے کسی اچھے کام کو اللہ تعالیٰ بغیر اجر کے نہیں دیتا۔ جب تصعدون، تم چڑھ رہے تھے، سعادہ اوپر کی طرف کی چڑھائی کو کہتے ہیں، جب تم چڑھ رہے تھے، ولا اور نہ تم تلونا، تم پیچھے پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اتنی گھبراہٹ میں تم چڑھے چلے جا رہے تھے، اعلیٰ اوپر احدین، تم کسی کو دیکھ ہی نہیں تھے اور تم احد پر چڑھے جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آوازیں لگا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے تھے، اور فَأَصَابَكُمْ، مگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بھی تم نے نہیں سنا، ان کے پکار کو بھی نہیں سنا، تو کیا ہوا؟ فَأَصَابَكُمْ، تو اس نے دیا، یعنی اللہ نے دیا، غمن، غم کے ساتھ، بِغَمٍ، اوپر غم کے، یعنی تم کو غم کے اوپر غم دیے اللہ نے، لِكَيْ لَا، تاکہ نہ، تحزنوا، تاکہ تم غم نہ کرو۔ کتنی عجیب بات ہے نا، اللہ نے غم پر غم دیا تاکہ تم غم نہ کرو، ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو جائے، جو چلا گیا تم سے، اس پر تم غم نہ کرو، ولا، اور نہ ما اصابکم، جو پہنچا تم کو۔ ٹھیک ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خلاصہ یہ بتایا کہ تم بھاگے چلے جا رہے تھے، تمہاری حالت بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ تم کس طرح بدحواس ہو کر خوف سے، موت کے خوف سے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے سے بلا رہے تھے مگر تم کو ان کی آواز تک نہیں آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف لوٹو، اے اللہ کے بندو میری طرف لوٹو، مگر وہ سنی نہیں پائے تھے اتنا شور ہنگامے میں اور اتنی بدحواسی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند لوگ رہ گئے تھے اس وقت، انشاءاللہ ابھی ہم حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو پھر غم پر غم دیا اللہ نے تاکہ تمہاری ٹریننگ ہو۔ دیکھیں غم جو ہے نا، اب یہ کون سے غم پہ غم تھے؟
تو غم ہی غم تھے. ظاہری بات ہے ان کو کتنے غم ملے تھے. مال غنیمت جس کی امید میں وہ اترے تھے لوگ، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی نہ ملا. اتنے لوگ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلنے کی وجہ سے ان کو غم ملا. ہارنے پر جو منافقین کے تانے ان کو سننے ملے، جس سے ان کی شرمندہ ان کو ہونا پڑا، اس کا غم ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار غم دیے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی حکمت کیا تھی کہ تم مضبوط ہو جاؤ، آئندہ کے لیے تمہیں یہ ٹریننگ ہو جائے کہ کوئی غم پہنچے، کوئی مصیبت آئے تو تم حواس باختہ نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی تاکہ آئندہ ان کو یہ اصل میں ابھی تو صرف افواہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں جب آپ رخصت ہوئے تو صحابہ کرام کو یہ غم بھی برداشت کرنا تھا. تو اس کی بھی ٹریننگ ہو گئی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں انتقال ہوا تو وہ لوگ سروائیو کر گئے. یہی اللہ کی انہی آیات کو یاد کیا کہ اللہ کے رسول تو، جو آگے ہم نے پڑھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں کو موت بھی آتی ہے، شہید بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اس آیت نے ان لوگوں کو بڑا صبر اور سکون دیا تھا. اور بعد میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اتنے مضبوط انسان بن گئے، اتنے پکے اور اتنے دین میں کھڑے ہو گئے کہ وہ دنیا پر چھا گئے. ساری کہاں کہاں اسلام پھیلایا انہوں نے. اور مسلمان حضرت عمر فاروق کے زمانے تک، جو کہ 12ویں ہجری تک تھا، اس وقت تک تو مسلمانوں کی حکومت جو تھی وہ سپر پاور بن چکی تھی. تو 8 بجے